إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال النار الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رمضان المبارک جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی ذکر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان پر ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے اور بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ ماہ رمضان المبارک کس قدر فضائل و برکات سے معمور و لبریز ہے، ہم ہر سال اس کی برکتوں، فضیلتوں اور سعادتوں کا ذکر سنتے ہیں تاکہ دل میں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب پھر سے تر و تازہ ہو جائے، تاکہ اس کی وجہ سے دل میں نیکی کی رغبت اور ذوق و شوق پیدا ہو۔ اسی حوالے سے چند باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان مبارک کے روزوں کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک ہے کہ جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور رمضان مبارک کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جو درمیانی عرصہ ہے اس میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کی معافی کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیانی عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دینے کا سبب بنتے ہیں۔
اس مبارک مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کو نزول ہوا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات قدر والی رات ہے، ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس سے ایک رات میں کیا گیا عمل عام دنوں میں 1000 مہینے تک کیا گیا عمل اس سے یہ ایک رات میں کیا گیا والا عمل اس سے بہتر ہے، یعنی زیادہ ثواب اور اجر رکھتا ہے۔ اور پھر یہ رات ایسی فضیلت والی رات ہے کہ اس میں جبریل علیہ السلام کے سمیت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ ایسی رات ہے کہ جو سراسر خیر اور بھلائی کی رات ہے۔ اس سے محروم رہنے والا شخص، اس کی برکتوں اور سعادت سے محروم رہنے والے شخص کو واقعتاً محروم قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان هذا الشهر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا یہ مبارک مہینہ جو وارد ہوا ہے، یہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے محروم رہا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس رات کی خیر اور بھلائی سے صرف ایک بدنصیب اور محروم شخص ہی محروم رہ سکتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور رمضان مبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں قیام اللیل کو، تراویح کو مسنون قرار دیا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ اس کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے اس مہینے کی راتوں کو قیام کیا، تراویح پڑھی، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے 10 دیگر فضائل ہیں اور 20 اس کے فوائد و ثمرات ہیں۔ چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک ایک نہایت ہی بابرکت و باسعادت مہینہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا بابرکت و باسعادت ہونا ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یعنی وہ اپنی جگہ شرف و فضیلت والا مہینہ ہے، بابرکت ہے، باسعادت ہے، لیکن وہ ہمارے لیے کس طرح مفید ہے۔ ہمارے لیے اس کا باسعادت ہونا، بابرکت ہونا اسی وقت مفید ہوگا جب ہم اس سے مستفید ہوں گے، اور کوئی آدمی کسی نیک عمل سے اس وقت تک مستفید نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل پر اسے اللہ کی طرف سے مدد و نصرت اور توفیق حاصل نہ ہو۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل خاص شامل حال نہ ہو تو کوئی انسان نیک عمل نہیں کر سکتا۔ یہ مبارک مہینہ یقیناً تزکیہ و تصفیہ کا مہینہ ہے، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے، گناہوں سے پاک صاف ہونے کا مہینہ ہے، لیکن ساتھ ہی اس حقیقت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ تزکیہ، وہ پاکیزگی اور طہارت اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی توفیق حاصل نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہو سکتا،
مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ اور صرف یہی بس نہیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے نہیں بچ سکتا، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے لوگ شیطان کے پیچھے لگ جاتے سوائے چند معدود لوگوں کے۔ یعنی جو لوگ شیطان کی چالوں سے بچے ہوئے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلنے سے بچے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل خاص کی وجہ سے ہے۔ آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ اس بات کا ذکر کرنا بھلا ضروری کیوں ہے کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ نیکی محض اللہ کی توفیق ہی سے ہوتی ہے، اس کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر کوئی نیک کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایسے بات یہ ہے کہ یہ جاننا کہ ہر نیک عمل صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ حقیقت میں نیت کی اصلاح کے لیے ہے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہے، اپنے آپ کو عجب اور تکبر سے بچانے کے لیے یہ یاد دہانی ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق کو اگر انسان اللہ کی دی ہوئی توفیق نہ سمجھتا ہو، اس کا اقرار اور اعتراف نہ کرتا ہو، اور دل کی گہرائی سے اس بات پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو وہ عمل اس کو عجب اور خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے اپنے کمال نفس کا نتیجہ باور کراتا ہے، اور یوں وہ عمل جسے وہ عمل صالح سمجھتا ہے، نیک عمل سمجھتا ہے، اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ عجب اور خود پسندی ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسان کی تباہی و بربادی کا برملا اعلان ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں، تباہ و برباد کر دینے والی ہیں۔ شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه۔ ایک چیز ہے بخل کی پیروی، کہ جب انسان کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے اس کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز خواہش نفس کی پیروی کرنا۔ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہوتی، جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ یقیناً گمراہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز آدمی کا خود پسندی میں مبتلا ہونا، معنی یہ ہے کہ نیکی کر کے اس پر اترانا کہ میں ہوں جس نے یہ اتنا بڑا کام کر کے دکھایا ہے، یہ میری بہادری اور میرا کمال ہے کہ میں نے اتنی بڑی نیکی کر لی ہے۔ تو جب آدمی کسی عمل کے حوالے سے خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، عجب کا شکار ہو جاتا ہے، اسے اپنے کمال نفس کا نتیجہ سمجھتا ہے، اپنی پاکیزگی، اپنی بڑائی اور برتری پر اتراتا ہے، اپنے تقوی و پرہیزگاری کا اظہار کرتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے، تو وہ عمل حقیقت میں اس کی تباہی و بربادی کا سامان بن جاتا ہے۔ اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ قرآن پاک میں بھی اس سے خبردار کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ تم اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ کون حقیقتاً واقعتاً پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ نیکی پر اترانا اور خود پسندی کا اظہار کرنا، یا دل ہی دل میں اس پر خوش ہونا کہ اس نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے یہ نیکی کر کے، یہ کس قدر سنگین اور خطرناک جرم ہے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو لم تکونوا تذنبون
لخفت علیکم ما هو اکبر من ذلک العجب العجب، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے ہوتے تو مجھے تمہارے لیے اس سے بھی بڑی چیز کا اندیشہ تھا، یعنی اگر تم گناہ نہ کرتے ہوتے تو ایک اس سے بھی بڑی خطرناک بیماری میں تمہارے مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا، اور وہ ہے العجب، یعنی خود پسندی، کہ میں نے نیکی کی ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، یہ اس گناہ سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے امام اس کی سنگینی کے لحاظ سے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ إِن تَبِيتَ نَائِمًا وَتُصْبِحَ نَادِمًا خَيْرٌ مِّنْ أَن تَبِيتَ قَائِمًا وَتُصْبِحَ مُعْجِبًا، تم اگر رات سو کر گزار دو، یعنی نماز نہ پڑھو، قیام اللیل نہ کرو، تراویح نہ پڑھو، نفل نہ پڑھو، لیکن صبح جب اٹھو تو تمہیں اس پر ندامت ہو کہ میں وہ نیکی نہیں کر سکا، افسوس، تو یہ بات یعنی رات کو قیام نہ کرنے کی جو ندامت ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ساری رات قیام کرتے رہو، تراویح پڑھتے رہو، نفل پڑھتے رہو، مگر اس پر تم میں خود پسندی ہو کہ میں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ فإن المعجب لا يسعد له عمل، اس لیے کہ جو شخص خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، جو اپنے عمل پر اتراتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے، اس کا عمل اوپر نہیں جاتا، یعنی اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں اسے بخشا جاتا۔ لہذا عمل صالح جو کہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت پاتا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ وہ عمل فی ذات ہی عمل صالح ہو، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص بھی ہو، اور خالص کا معنی ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس میں کوئی تیسری چیز شامل نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور دوسری چیز ہے کہ سنت کی مطابقت ہو، اور یہ کہ آدمی اس عمل پر خود پسندی کا شکار نہ ہو، تکبر نہ ہو، اس پر اتراتا نہ ہو، اور اسے اپنی ذات کا کمال نہ سمجھتا ہو کہ یہ میرا ہی کمال ہے کہ میں نے اتنی بڑی نیکی کر لی ہے، اسے صرف اللہ کی توفیق، اس کا احسان سمجھتا ہو، اور وہ عقیدہ رکھتا ہو جس کا اظہار اہل جنت میں داخل ہونے کے بعد کریں گے، جب وہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، اور ہم کبھی بھی ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ تعالیٰ میں اس کی ہدایت نہ دیتا، اس کی رہنمائی نہ کرتا۔ تو یہ جنتیوں کا عقیدہ ہے، اگر نیک عمل کرنے والے کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہوگا تب اس کی نیکی قابل قبول ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ نیکی اس کا ذاتی کمال ہے تو وہ یقیناً عجب اور خود پسندی کا شکار ہے۔ نیک عمل پر خوش ہونا ان معنوں میں تو ٹھیک ہے کہ جب وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نیکی کی توفیق دی ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اس نے کوئی بہت بڑا کمال کر دیا ہے، یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ نیکی کے نتیجے میں آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان مند اور شکر گزار ہوتا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اسے نیکی کی توفیق بخشی ہے، اور پھر نیکی کے بعد اس پر اترانے کے بجائے اسے قبولیت کی فکر ہوتی ہے، اور اس سے بھی پہلے اس نیکی میں ممکنہ کمی کوتاہی پر توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ 3 بار استغفر اللہ کہنا ہے، حالانکہ نیک کام کر کے ہٹے ہیں، ابھی تازہ نیک کام کیا ہے تو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں وہ کمی و کوتاہی رہ گئی ہو کہ اللہ معاف کرنا۔ تو نیکی کے بعد عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے،
ऐसा ना हो कि वो कबूल ना हो। तो आज की गुफ्तगू में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि नेकी की तौफीक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम और एहसान है, और ये अल्लाह ताला की अपने बंदे के साथ खैर और भलाई की अलामत है। जैसे एक मशहूर हदीस है, कई बार आपने सुन रखी है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तअमला। अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से जब खैर और भलाई का इरादा करते हैं तो उसे अमल करवाते हैं। तो क़ील कैफ़ यस्तअमिलुहु या रसूलल्लाह, अर्ज़ किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कैसे उसमें अमल में लाते हैं, उसे अमल करवाते हैं। क़ाल युवफ़्फ़िक़ुहु लिअमलिन सालिहिन क़ब्ल अल-मौत, फरमाया उसे मौत से पहले नेकी की तौफ़ीक देता है। और अमल सालिह की तौफ़ीक कितनी बड़ी तौफ़ीक है, अंदाज़ा करें। अल्लाह ताला ने अपने ईमान और अमल सालिह वाले बंदों को कुरान पाक में 36 मकाम पर बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई हैं, जिनमें से जन्नत की खुशखबरी है, अमन की खुशखबरी है, और लोगों के दिलों में अमल सालिह करने वाले की मोहब्बत डाल देना भी है। जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए और अमल सालिह करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए दिलों में मोहब्बत डाल देता है। और एक खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला उन्हें मखलूक़ात में से सबसे बेहतरीन मखलूक करार देता है। जैसे कि फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, जो ईमान लाए और अमल सालिह करते हैं वो तमाम मखलूक़ात में से सबसे बेहतरीन मखलूक है। तो जिस अमल सालिह की तौफ़ीक अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक नहीं समझी जाती, बल्कि अपनी जहानत, अपनी मेहनत और अपना कमाल समझा जाता है, वो नेकी, वो अमल सालिह यकीनन अमल सालिह नहीं हो सकता। लिहाजा अमल सालिह करने से पहले अल्लाह की तौफ़ीक मानना ज़रूरी है। और अल्लाह की तौफ़ीक का माना क्या है और किन खुशनसीबों को वो तौफ़ीक हासिल होती है और कौन लोग उससे महरूम रहते हैं, आइंदा खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की तौफ़ीक का एक पहलू तो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए नेकी के असबाब मुहैया कर देता है। जैसे ये रमज़ान मुबारक का महीना जो कि नेकियों का मौसम बहार है, अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को इस लिहाज से इसकी तौफ़ीक बख्शी है कि उन्हें इस मुबारक महीने तक मोहलत उम्र अता फरमाई है, इस मुबारक महीने तक ज़िंदा रखा है, और फिर उनमें से बहुत से लोगों को बिलखुसूस सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाई है, और दीगर असबाब भी मुहैया फरमाए हैं, खाने पीने के लिहाज से या दूसरी सूरतें हैं, वो असबाब भी मुहैया फरमाए हैं। अब उनमें से कितने लोग हैं जो अल्लाह ताला की इस पेशकश को, उसकी तौफ़ीक को कबूल करते हुए इससे भरपूर मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करते हैं। तो मोहलत उम्र के साथ नेकी के दीगर असबाब मुहैया होना अल्लाह की तौफ़ीक का एक पहलू है। अल्लाह ताला हमें इससे मुस्तफ़ीद होने की, कमा हक़्क़ुहु मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।